اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی روح کے حوالے سے بیان فرمایا۔ اصل شان نزول ان آیات کا یہ ہے کہ بعض روایات میں قریش کا ذکر آتا ہے کہ قریش مکہ جو تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم لوگ تو اہل کتاب نہیں ہیں، تو کوئی اتنی معلومات بھی نہیں رکھتے، تو یہ جو یہودی لوگ ہیں نا یہ اہل کتاب ہے، اہل علم ہے، تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے کوئی ایسی بات معلوم کرتے ہیں کہ جو ہم پوچھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب نہ دے سکیں، اور ہم دوسرا یہ کہ تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں یا نہیں۔ تو انہوں نے اپنا ایک وفد مدینہ منورہ بھیجا یہود کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ نا آپ اب یہاں پر دو روایتیں ہیں، ایک تو یہ کہ یہود نے خود یہ سوالات پوچھے تھے، اور ایک یہ ہے کہ انہوں نے قریش مکہ کے ذریعے یہ سوال پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ان سے سوال کریں روح سے متعلق، اصحاب کہف سے متعلق اور ذوالقرنین سے متعلق کہ وہ کون سا بادشاہ ہے کہ جس نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا، اور وہ کون لوگ ہیں جو مطلب اپنے معاشرے سے بالکل علیحدہ نکل کر رہنے لگ پڑے، اصحاب کہف۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ اگر وہ ان میں سے کسی بھی سوال کا جواب نہ دیں، کسی بھی سوال کا جواب نہ دیں یا سب کا جواب دے دیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، اور اگر وہ سب باتوں کا جواب دے دیں مگر روح سے متعلق سوال کا جواب نہ دیں تو سمجھ لینا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ روح کی جو حقیقت ہے نا وہ پہلے کسی آسمانی کتاب میں مذکور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر بعض جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا تو بعض لوگوں نے اس میں تطبیق اس طرح دی ہے کہ ممکن ہے سوالات مختلف واقعات پیش آئے، کسی موقع پر قریش مکہ نے کر لی، کسی موقع پر براہ راست یہودیہ نے وہ کیا کر لی، سوال کر لی۔ ٹھیک ہے، اب روح کی حقیقت کو مخفی رکھا گیا، اب اس کے بارے میں اقوال بھی مختلف ہیں۔ کسی نے کہا کہ خون کا نام جو ہے روح ہے، کسی نے کہا سانس کا نام روح ہے، کسی نے کہا کہ یہ سٹیم بھاپ ہے، اور جو متکلمین اسلام ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے روح جو ہے نا وہ ایک جسم نورانی ہے، ایک لطیف جسم ہے، یعنی دکھائی دینے والا نہیں ہے، جسم لطیف ہے، اور وہ بدن میں ایسے سرایت کیا ہوا ہے جیسے گلاب کے پتوں کے اندر ارکے گلاب ہوتے، اس طرح روح ہے۔ ٹھیک ہے، پھر روحیں جیسے پھر اس میں آگے تفصیل ہے، امام غزالی رحمہ اللہ کے یہاں کہ وہ روح جو ہے حیوانی روح، انسانی روح، اس طرح سے ہو جیسے وہ اس میں بھی کہ حیوانی صفات اور ملکوتی صفات، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی نا، اس میں خواہشات بھی رکھی اور اس کو شعور بھی دیا گیا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، روح کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے، اب قرآن کا ایک اسلوب یہ ہے کہ اب یہ سوال تھا روح کی حقیقت کے حوالے سے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن نے اس کی حکمت بتا دی، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، جیسے
سورہ بقرہ میں یسألونک عن الاہلہ، سوال ہوا نا کہ چاند کے بارے میں کہ کبھی یہ بڑھتا ہے، کبھی گھٹتا ہے، کبھی مکمل ہو جاتا ہے، کبھی پھر کم ہو جاتا ہے. تو اس کا جواب قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ یہ ایسا کیوں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قل ہی مواقیت للناس والحج، اس کی حکمت بتلا دی گئی. تو یہ بھی بلاغت کا ایک اسلوب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے روح جو ہے وہ میرے پروردگار کے امر سے. جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فوری طور پر کوئی جواب نہ دیا کہ اسی دوران میں وہی نازل ہوگی. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں علم کا بہت تھوڑا حصہ دیا گیا. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں بھی نقطہ اور حکمت یہ ہے کہ روح کو پوشیدہ رکھا گیا ہے کہ انسان جو اپنی عقل سے بڑی بڑی چیزیں دریافت کرتا ہے، اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے روح کی حقیقت کو اس سے مخفی رکھا تاکہ اپنا عاجز ہونا اس پر ہر وقت کیا ظاہر ہو. کہ اپنی حقیقت کو ہی کیا نہیں کر سکتا، یہ معلوم نہیں کر سکتا، کیونکہ عقل کے ذریعے سے انسان اشیاء کا وجود تو معلوم کر سکتا ہے کہ یہ چیز موجود ہے نہیں، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے اس کا علم عقل کے ذریعے سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے تو وحی کی ضرورت پڑتی. وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اگر ہم چاہیں تو ہم لے جائیں اس چیز کو جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، پھر آپ نہ پائیں گے اپنے واسطے، یعنی اس پر مطلب وحی کے لوٹانے پر، علینا ہمارے خلاف، اس لے جانے پر نا ہمارے خلاف کوئی مددگار. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم اس پر گزر رکھتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کیا یہ ہم آپ سے واپس لے لیں، پھر آپ اس ہمارے خلاف اپنے لیے کوئی مددگار بھی نہیں پائیں گے. تو مطلب مشرکین کو سنانا ہے کہ نافرمانیوں سے وہ لوگ کیا ہو جائیں، باز آ جائیں. الا رحمۃ من ربک، مگر یہ رحمت ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک جواب ان کو بھی ہو گیا نا کہ وہ کہتے تھے کہ پیغمبر ان کو ہی کیوں بنایا گیا، ہم میں سے کسی کو بنا دیا جاتا، کسی سردار کو بنا دیا جاتا، کبھی وہ کہتے تھے کسی فرشتے کو رسول بنا دیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبوت جو ہے کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی محنت سے یا منصب سے اس کو حاصل کر لے، بلکہ یہ تو پروردگار کی طرف سے کیا ہے، رحمت. تو رحمت کی تفسیر نبوت سے کی گئی. یہ رحمت ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے، اور نبوت جو ہے یہ خالصتاً وہبی منصب ہے، نہیں یہ عطائی منصب ہے، عطا کیا جاتا، کسبی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو نبوت دے دی. اب اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے وہ ان کو جاننا ضروری ہے. ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اس کی فضیلت، اس کا مرتبہ جو ہے وہ آپ پر کیا ہے، بڑا ہے. قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، پھر یہ اس قرآن کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے کہ اگر جمع ہو جائیں انسان اور جنات، ٹھیک ہے، انسان اور جنات کی یہاں تخصیص نہیں بلکہ تمام جو ان کے دیگر معبود بھی تھے وہ بھی، تو انسان اور جنات کی تخصیص کی وجہ اس لیے کہ یہ دونوں کیا ہے، مکلف بنائے گئے. الا یأتوا بمثل هذا القرآن، کہ اگر یہ لے آئے، اس بات پر جمع ہو جائے کہ یہ قرآن کا مثل لے آئیں. لا یأتون بمثلہ، تو یہ اس کا مثل نہیں لا سکتے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اور اگرچہ ان میں سے بعض کے مددگار کیوں نہ بن جائیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہ ہم نے پھیر کر بیان کیا اس قرآن میں ہر قسم کی مثالوں، ہر طرح کی مثالیں. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اکثر لوگوں نے انکار کیا. فَأَبَى أَكْثَرُ، ناشکری کرتے ہوئے، ناقدری کرتے ہوئے. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اور انہوں نے طرح طرح کے عجیب مطالبات شروع کر دیے. انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یہاں تک کہ آپ کیا کریں، یعنی پھاڑ دیجئے ہمارے لیے، نکال دیں
زمین سے کوئی چشمہ، او تکون لک جنت من نخیل وعنب، مطلب انہوں نے نبوت کے یعنی اس کے ضروری ہونے کے لیے دنیاوی مال و دولت کو معیار سمجھا، لیکن یہ کوئی معیار نہیں۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا آپ کے لیے باغ ہوتا ہے کوئی کھجوروں کا، کوئی انگور کا، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور اس کے درمیان میں نہریں بہتی، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا آپ گرا دیتے آسمان ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر جیسا کہ آپ نے گمان کیا۔ مطلب وہ جب ان سے کہا جاتا تھا نا کہ عذاب آئے، او تسقط السماء، یا آپ آسمان کو گرا دیں، کما زعمت، جیسا کہ آپ نے گمان کیا، علینا کسفا، ہم پر ٹکڑے کر کے، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ لے آئے اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو سامنے، وہ مطلب وہ کوئی پیغام دیتے نظر آ رہے ہیں۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے لیے کوئی گھر ہو سونے کا قیمتی گھر ہو، او ترقی فی السماء، یا آپ چڑھیں کوئی سیڑھی لگی ہو آپ چڑھیں آسمان کی طرف، ولن نؤمن لرقیک، اور محض آپ کے چڑھنے سے ہم ایمان نہیں لے آئیں گے، حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، یہاں تک کہ آپ اتاریں گے ہمارے اوپر کوئی کتاب جس کو ہم پڑھتے ہیں، کہ آپ کوئی کتاب ہم تک لے کر آئیں ہم اس کو پڑھیں۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار وہ پاک ہے، ٹھیک ہے، شرک سے، کسی کی حصے داری سے، هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو محض ایک بشر رسول، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ نبوت کو بشریت کے منافی سمجھتے، بشریت کو نبوت کے منافی سمجھتے تھے، تو یہاں پر بتا دیا گیا کہ یہ جو بشریت ہے یہ نبوت کے منافی نہیں ہے، وجہ اس کی ہے کہ نبوت جو ہے وہ کوئی کسبی منصب نہیں ہے، وہ ایک عطائی منصب ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ نبی تمام لوگوں میں سب سے افضل ہوتے ہیں، اور ان کی دو حیثیت ہوتی ہیں، ایک تو ان کی حیثیت ہوتی ہے ملکوتی، کہ ان کا رابطہ جو ہے نا وہ عالم بالا سے ہوتا ہے، اور ایک ان کی حیثیت جو ہے بشری ہوتی ہے کہ عام لوگوں کی اصلاح پر وہ مامور ہوتے ہیں۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں مانے ہوئی ان کو کوئی بات اس بات سے کہ وہ ایمان لے آتے جب کہ ہدایت ان کے پاس آ گئی، مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کسی بشر کو رسول بنا دیا؟ تو آپ کہہ دیجئے قل لو کان فی الارض ملائکہ، کہ چونکہ زمین میں رہنے والے لوگ بھی انسان ہیں تو اس لیے ان کی طرف ہدایت دے کر جن لوگوں کو بھیجا گیا وہ بھی انسان ہی ہوئے، تو اگر زمین میں رہتے فرشتے یمشونا، چلتے پھرتے، مطمئنین، قرار پکڑے ہوئے ہوتے زمین میں، ٹھیک ہے، زمین میں ہی ان کا ٹھکانہ ہوتا، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم آسمان سے ان کے پاس کس کو اتارتے؟ فرشتہ رسول بنا کر اتارتے۔ تو جب چونکہ زمین میں بسنے والے لوگ انسان ہیں تو اس لیے ان کی طرف انسانوں کو رسول بنا کر بھیجا گیا، یہ وجہ اس کی ہے کہ ان کی ضروریات کو، ان کے تقاضوں کو وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ان کی نفسیات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اور یہ بھی صرف محض ان کو جتلانے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے ایک بات کی گئی، وگرنہ اگر ایسا ہو بھی جاتا تو پھر بھی یہ لوگ کیا نہ کرتے، ایمان نہ لے کر۔ قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہہ دیجئے کہ کافی اللہ تعالیٰ کی ذات گواہ میرے اور تمہارے درمیان، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اور وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان کو دیکھنے والے، دیکھ رہے ہیں۔